انتہا پسند ہندو جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے بعد شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جو مسلمانوں کی مذہبی اور سماجی شناخت، ان کی عبادت گاہوں، مدرسوں اور دیگر چیزوں کو کسی نہ کسی بہانے سے نشانہ بنائے جانے کی خبریں نہ آئی ہوں۔ دراصل بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی ایک ایسا انتہا پسند شخص ہے جس نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز ہی راشٹریہ سیوک سنگھ اور شیو سینا جیسی ہندوتوا تنظیموں سے کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ روز کا معمول ہے کہ بھارت کے طول و عرض میں کہیں نہ کہیں اس ملک کی دوسری بڑی آبادی مسلمانوں کی شناخت کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھارت کی ہر ریاست میں انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ بھارت میں نہ کوئی قانون ہے اور نہ ہی انسانیت اور انسانوں کی حفاظت کرنے والے کوئی حکمران، یہاں تو بس اندھا قانون ہے۔ دیگر اقلیتوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قانون، عدل و انصاف کے تقاضوں کو جس طرح پامال کیا جا رہا ہے، اس کی نظیر ماضی میں نہیں ملتی۔ بھارت میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ موجودہ بھارتی حکومت نے مسلم آبادیوں کو کئی جگہوں سے زبردستی اجاڑ دیا ہے۔ بھارت کے مختلف علاقوں میں شہرائے آفاق، مدارس اور تاریخی مساجد انتہا پسند ہندوؤں کے نشانے پر ہیں۔ تاریخی بابری مسجد ہو یا بنارس کی گیان واپی مسجد، متھرا کی شاہی عیدگاہ کی مسجد ہو یا پھر دیگر ریاستوں کی مساجد، سبھی کو مسمار کرنے کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کی تو حالت ہی کچھ اور ہے۔ یہاں پر ان کشمیریوں کی کسی بھی قسم کی جائیداد ہو، مذہبی مقامات ہوں، لوگوں کے رہائشی یا پھر کاروباری مراکز ہوں، قابض بھارتی فورسز کو انہیں نظر آتش کر کے سکون قلب حاصل ہوتا ہے۔ کشمیریوں کو نقصان پہنچا کر یا پھر قتل کر کے ان درندوں کو مسرت محسوس ہوتی ہے۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے چپے چپے پر ظلم و بربریت کی انتہا کر رکھی ہے۔ یہاں کے مسلمانوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ جامع مسجد سری نگر پر کئی ماہ تک تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ کشمیر کے مختلف مرکزی مقامات پر نماز جمعہ اور عیدین کے اجتماعات پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے۔ کشمیر کے علماء، خطیبوں اور ائمہ کرام کو بھی گرفتار کیا جاتا ہے اور کبھی گھروں میں نظر بند رکھا جاتا ہے۔ کشمیر کی کئی زیارتوں اور مدارس کو نظر آتش کیا گیا۔ بھارت کی کسی بھی ریاست میں کوئی اندوہناک واقعہ رونما ہو تو الزام کشمیریوں پر لگا دیا جاتا ہے اور انہی بے بنیاد الزامات کو بہانہ بنا کر کشمیریوں کے گھروں کو نظر آتش کیا جاتا ہے۔ کشمیر کے طول و عرض میں مودی سرکار کے کارندے دندناتے پھرتے ہیں اور کشمیریوں کی مال و جان سے خون کی ہولی کھیل رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں ایمنسٹی انٹرنیشنل، ہیومن رائٹس واچ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں کے مطابق بھارت میں اقلیتوں، بالخصوص مسلمانوں اور عیسائیوں کے گھروں، دکانوں، دفاتر، بستیوں اور عبادت گاہوں پر کئی حملے کیے گئے۔ سرکاری اہلکاروں اور غیر سرکاری عناصر دونوں نے ہی مذہبی اقلیتوں کے خلاف نفرت اور جھوٹی خبریں پھیلانے اور دھمکانے کے لیے سوشل میڈیا اور دوسرے ذرائع کا استعمال کیا۔ گائے کے تحفظ کے نام پر پورے بھارت میں پرتشدد حملے کیے جا رہے ہیں۔ کئی مقامات پر گائے کی اسمگلنگ کا الزام لگا کر مسلمانوں کو ہجوم کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ نریندر مودی کی قیادت میں جس طرح بھارت کی بے لگام فورسز اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے غنڈوں نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں عبادت گاہوں کو تباہ کیا، بستیوں کو نظر آتش کیا، بالکل اسی طرح بھارت کے مسلمان علاقوں میں بھی لوگوں کی جائیدادوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگر بھارتی انتہا پسندی کا یہ سلسلہ جاری رہا تو بہت جلد بھارت میں رہنے والے مسلمان بھی کشمیریوں اور سکھوں کی طرح بھارت سے علیحدگی کی تحریک چلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب وہ دن زیادہ دور نہیں جب بھارت میں مظلوم مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو سکھ کا سانس نصیب ہوگا اور بھارت کے مختلف علاقوں میں آزادی کی ایسی تحریک چلیں گی جو بھارت کے مظلوم عوام کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوں گی۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔